ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھیوں، آج میں کلاس 10th درخشاں کا چیپٹر 1 جو حمد ہے اس کا سیکنڈ ویڈیو یعنی کہ سیکنڈ پارٹ میں لے کر آیا ہوں آپ سبھی کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بڑی اچھے سے اپنی تیاریوں میں جڑے ہوئے ہوں گے اور اپنی تیاریوں کو خوب بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں جیسا کہ اپنا انٹروڈکشن پچھلی ویڈیو میں بھی دیا تھا، تو اس ویڈیو میں انٹروڈکشن دینا ضروری نہیں ہے، بس ہمارا یہ نیا چینل ہے، آپ لوگ ہمیں سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ کلاس 10th کے اردو کے جو بھی تیاری ہوگی، سبجیکٹیو کوشچن، آبجیکٹیو کوشچن یا جتنے بھی چیپٹر کا فل ایکسپلینیشن آپ کو ملیں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے رہیں اور اپنے کلاس 10th کے تیاریوں کو پورا کر رہے۔ چلیے بڑھتے ہیں بنا کوئی دیر کیے ہوئے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یعنی کہ جو چیپٹر ہے وہ ہے چیپٹر 1 شبنم کمالی۔ شبنم کمالی سے پہلے ہم لوگوں نے حمد پڑھ رکھا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں، مگر آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں شبنم کمالی کے بارے میں۔ تو شبنم کمالی جو ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو یہ شبنم کمالی کا تعلق جو ہے وہ بہار سے ہے، بہار ریاست بہار سے ہے، یعنی اس تعلق کا مطلب سمبند۔ تو جناب شبنم کمالی کا تعلق کہاں سے ہے؟ بہار سے ہے۔ ان کا اصلی نام اگرچہ ہم لوگ بات کریں، میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں، ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور کئی سال ایگزام میں یہ پوچھے بھی جا چکے ہیں کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، ٹھیک ہے؟ شبنم تخلص ہے، تو جب ان کا اصل نام شبنم مصطفیٰ رضا ہے تو پھر یہ شبنم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو شبنم جو ہے یہ تخلص ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تو تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے شعر کے آخری مقطع یعنی آخری لائن میں یوز کرتے ہیں، اسی کو ہم لوگ تخلص کہتے ہیں۔ تو یہ جو مصطفیٰ رضا ہیں یہ چونکہ شعر و شاعری کرتے تھے، شعر و شاعری لکھا کرتے تھے، تو اپنے جو شعر کے لاسٹ لائن میں انہیں نام یوز کرنے کے لیے ایک تخلص رکھنا پڑا جسے کہا جاتا ہے شبنم، یعنی انہوں نے اپنا ایک تخلص رکھا شبنم، ٹھیک ہے؟ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو سیتامڑھی ضلع کے ایک گاؤں ہے پوکھریرا، وہیں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، یعنی کہ بولا جا رہا ہے کہ ان کی مذہبی منظومات کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے نظموں کو اکٹھا جب کیا جاتا ہے تو اسے ہی ہم لوگ بولتے ہیں منظومات۔ تو ان کی جو مذہبی منظومات ہے یعنی کہ دھارمک کتابیں جو ہے وہ خاص طور پر نعتیہ شاعری یعنی نعت شعری کہ جو کئی کتابیں جو ہیں وہ مجموعے شائع ہو چکے ہیں، ان کی کئی کتابیں چھپ کر ہم لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ ان کی کتابوں میں بہت مشہور کتاب جو ہیں ان میں نام ہے انوار عقیدت، ایک اور ہے ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوسی عقیدت اور صحبۂ عقیدت۔ یہ بہت زیادہ مشہور ان کی 4-5 کتابیں ہیں۔ آپ یاد رکھیں، بہت بار یہ ایگزام میں پوچھا ہے کہ درج ذیل میں سے کون سی کتاب شبنم کمالی نے لکھا ہے، تو اس میں سے اگرچہ کوئی بھی ایک آ جائے، انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت یا فردوسی عقیدت، تو آپ اسے ٹک کر دیں۔ آگے ہے کہ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، چونکہ یہ غزل بھی لکھتے تھے اور نظم بھی لکھتے تھے، تو وہ نظم اور غزل کے بھی کئی کتاب شائع ہو چکے ہیں۔ شائع ہونا مطلب چھپ کر آنا، تو چھپ کر آ چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یعنی آپ کے سلیبس میں، نصاب مطلب سلیبس، نصاب میں شامل یعنی سلیبس میں جو شامل ہے یہ حمد۔ کون سا حمد؟ جس کا عنوان ہے یعنی جس کا ہیڈنگ ہے، تو اس کا ہیڈنگ کیا ہے؟ ہیڈنگ ہے حمد خدائے عز و جل۔ جی، آپ کے بک میں جو فرسٹ حمد ہے اس کا نام کیا ہے؟ حمد خدائے عز و جل۔ جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے، یعنی کہ جو آپ کے بک میں، آپ کے نصاب میں، آپ کے سلیبس میں فرسٹ جو ٹاپک ہے یعنی حمد، وہ حمد خدائے عز و جل کے نام سے، وہ بھی کن کی تخلیق ہے یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ تو شبنم کمالی کی ہی لکھی ہوئی ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ یعنی کہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کا مطلب ادھکتر دور یا ادھکتر زندگی جو انہوں نے جی ہے وہ کیسے جی ہے؟ تو وعظ و تبلیغ، وعظ مطلب تقریر، تبلیغ مطلب بڑھانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تقریر کرنے میں، اسلام کو بڑھانے میں، اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کیا، یعنی کہ مذہب اسلام کے خاطر انہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی گزاری ہے۔
وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، یعنی کہ انہوں نے اس طریقے سے نعت، حمد اور مذہبی منظومات لکھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ اور ان کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، عاشق کا مطلب ہوتا ہے عشق کرنے والا، تو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے عشق کرنے والے تھے۔ چنانچہ اپنے تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کی تقریر ہیں یا پھر ان کے جو لکھے ہوئے شعر ہیں اس میں انہوں نے اس محبت کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے اس کو بڑی اچھے طریقے سے اظہار کیا ہے، یعنی کہ پیش کیا ہے دنیا کے سامنے۔ تو چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو شبنم کمالی کے دوبارہ لکھا ہوا جو حمد ہے جس کا نام ہے حمد خدائے عز و جل، اس کے بارے میں اب ہم لوگ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا لکھا ہوا حمد خدائے عز و جل، پڑھتے ہیں ایک ایک کر کے، امید ہے کہ آپ اچھے سے سمجھیں گے اس کو۔ لکھا ہوا ہے کہ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، دو جہاں مطلب دنیا اور آخرت، اور تو عزت ذوالجلال ہے، یعنی دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا تو ہی سب سے بڑا ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک، یعنی تیری ذات جو ہے وہ اکیلا ہے، عالی ہے، پاک ہے اور بے مثال ہے، یعنی سب سے بڑا ہے اور سب سے بے مثال ہے اور سب سے پاک ہے تمہاری ذات۔ تیرے ہی باب فیض سے، یعنی تمہارے ہی خدا تعالیٰ کی ہی، باب مطلب دروازہ، فیض کا مطلب فضل و کرم، تو خدا تعالیٰ کے ہی فیض کے دروازے سے ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ دو جہاں کو رزق، یعنی دونوں جہان کو جو رزق ملتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے فیض سے، یعنی اسی کے دربار سے ملتا ہے۔ سب کی حیات و موت کا، یعنی دنیا میں جتنے بھی ہیں، جو بھی جیو ہیں، جس کے اندر بھی جان پایا جاتا ہے، ان کی حیات اور موت، یعنی دنیا زندگی دینا اور ان کی موت، یہ مولا تجھے خیال ہے، یعنی کس کے بس میں ہے؟ تو یہ ہمارے اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، بولا جا رہا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، دنیا جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عکس، یعنی خاص ان کا کہہ سکتے ہیں، عکس کا مطلب وہ یہاں پر ہوتا ہے پرچھائی یا فوٹو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت خاص ہے اسی کا یہ نظریہ ہے، دنیا اسی کا عکس ہے، ٹھیک ہے۔ کونوں مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، یعنی دنیا و جہان میں ہر جگہ پر، دکان مکان میں ہر جگہ پر تیرا ہی جمال جلوہ گر ہے، تیری ہی خوبصورتی دکھ رہی ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے آج بھی جو دنیا کے نظام ہیں وہ قائم ہیں۔ تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، یعنی تیرے سوا کہیں بھی یہ زندگی ناممکن ہے، کہیں مل ہی نہیں سکتی ہے، جہاں بھی زندگی ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی دنیا میں زندگی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ صاحب عقل و فہم کو، صاحب مطلب مالک، عقل مطلب عقل، فہم مطلب سمجھداری، یعنی جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھداری رکھنے والے ہیں، ان کو ناز ہے تیری ذات پر، ٹھیک ہے، جو عقل اور جو سمجھدار ہیں ان کو تیری ذات پر ناز ہے۔ نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، یعنی تیرے نام سے دونوں جہاں، واقف کا مطلب ہوتا ہے جانکار، یعنی دونوں جہاں کے لوگ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے، ان کے حال سے، ان کے قال سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں ہم لوگ، نیکسٹ لائن ہمارا ہے کہ لاکھ برس اگر کوئی، یعنی کہ لاکھوں سال اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، یعنی ہزاروں سال، لاکھوں سال کوئی بھی اگرچہ خدا تعالیٰ کی حمد مطلب تعریف، ثنا مطلب بھی بڑائی، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرتے رہے تو ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، یعنی کہ تیرا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، محال کا مطلب ناممکن۔ اس لائن کا مطلب ہوا کہ اگر کوئی بھی جاندار لاکھوں سال تک تیری حمد یعنی تیری بڑائی، تیری تعریف کرتے رہے تو تیرا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس لائن کا یہ مطلب ہوا۔ نیکسٹ لائن، ظلمت دہر میں، ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، دہر کا مطلب ہوتا ہے دنیا، ظلمت دہر میں یعنی کہ دنیا کے اندھیرے میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، نور مطلب روشنی، سحر کا مطلب صبح، یعنی صبح کی روشنی کی تلاش ہے، یہ دنیا جو اندھیرا ہے اس میں ہمیں صبح کی روشنی کی تلاش ہے۔
لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، یعنی ہمارے طرف بھی ایک گزارش ہے، یہ عرض ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ لطف و کرم کی ایک نظر مولا ہمارے طرف بھی ہو جائے، ہمارے حال پر بھی ہو جائے۔ مقصد نیک میں یعنی نیک مقصد میں، سدا کر دے یعنی ہمیشہ کر دے ہمیں تو کامیاب، نیک مقصد میں ہمیشہ تو مجھے کامیاب کر دے۔ تیرے حضور خاص میں مطلب تیرے سامنے میں اپنا یہی سوال ہے، تیرے سامنے یہی اپنا ایک سوال ہے کہ تو مجھے نیک مقصد میں ہمیشہ کامیاب کرتے رہے۔ اب آخری لائن جو ہے، آخری لائن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو آخری لائن کو ہم لوگ مقطع بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مقطع۔ آخری کے 2 لائن کو ہم لوگ مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ تو مقطع کا شعر میں دیکھیے کیا بولتے ہیں یہاں پر، شبنم کمالی، کیونکہ شبنم ان کے تخلص تھا، تو تخلص کا مطلب ہے کہ جو شعر کے آخری لائن میں ہو۔ تو دیکھیے یہاں پر انہوں نے اپنا نام یوز کیا ہے کہ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، یعنی کہ شبنم جو بے نوا ہے، جو جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، شبنم اپنے بارے میں بول رہے ہیں شبنم کمالی کہ جو میں ہوں شبنم جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کو بھی دے دے عروج بندگی، یعنی اپنی بندگی کی عروج دے دے، یعنی کہ میں جتنا چاہوں اتنی تیری بندگی کرتا رہوں، مجھے یہ فیض دے دے، مجھ پر یہ لطف و کرم کر دے۔ تو شبنم بے نوا کو دے دے عروج بندگی، یعنی بندگی کرنے کی جو سب سے اوپر کا حد ہوتا ہے، اوپر کا پد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پوسٹ، وہ مجھے دے دے، یعنی کہ میں جتنا چاہوں تمہاری بندگی کرتے رہوں۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، یعنی کہ آج کی دنیا میں دنیا کے فکر اور دنیا کی طلب کے راستے میں میں آج پائمال ہو چکا ہوں، مطلب میں آج نیلام ہو چکا ہوں۔ تو یہ تھا آپ کا بک کا فرسٹ چیپٹر حمد جو لکھا ہوا ہے، یہ شبنم کمالی کے دوارا لکھا ہوا ہے۔ اب میں جو ہوں نیکسٹ ویڈیو میں حمد خدائے عز و جل سے اور شبنم کمالی سے جتنے بھی آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کوشچن بننے والے ہیں، وہ سبھی کوشچن کو میں 3rd ویڈیو میں لاؤں گا۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اگرچہ پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔